نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 148 149۔ ترجمہ: واتخذ قوم موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من بعد ہی ان کے بعد، من حلیہم اپنے زیوروں سے، عجلاً جسدا، عجلا ایک بچھڑا، جسدا ڈھانچہ، یعنی بچھڑے کا ایک ڈھانچہ بنا لیا۔ آگے ہے لہو خوار، اس بچھڑے کے ڈھانچے میں آواز تھی، خوار بھینس یا گائے بولنے کی سی آواز۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہو کہ وہ بچڑا، لا یکلمہم ان سے بات نہیں کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور انہیں صحیح راستہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اتخذوہ انہوں نے اس کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ آیت میں وہ نہیں ہے، مراد وہی ہے، الہا معبود بنا لیا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ ظالم ٹھہرے۔ تفسیر: قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من بعد ہی ان کے بعد، یعنی موسیٰ کے بعد۔ کیا مطلب؟ دنیا سے جانے کے بعد؟ نہیں، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے جب 40 دن کے لیے رخصت ہوئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے، جس کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں، اسی 40 دن کے زمانے میں کچھ لوگ بہکے، اور بہکے ایسے کہ سامری نے بہکایا۔ سامری کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا منافق تھا، صراف تھا، سونار تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو کاریگری تھی سوناری، جیسے آج سونار لوگ صراف ہوتے ہیں، سونے کو ڈھالتے ہیں، زیورات بناتے ہیں۔ من حلیہم کہہ رہا ہے قرآن اپنے زیوروں سے۔ کہاں زیور تھا بنی اسرائیل کے پاس، حضرت موسیٰ کی قوم کے پاس؟ اتنے کہاں مالدار لوگ تھے۔ من حلیہم اپنے زیوروں سے کی تفسیر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے فرعونی قوم یعنی قبطیوں سے زیورات، سونے کا سامان لیا تھا بطور عاریت، تو وہی مراد ہے۔ یہاں پہ قرآن نے بیان کیا ہے اپنے زیوروں سے، زیور ان کا نہیں تھا۔ من حلیہم اپنے زیوروں سے، زیور ان کا نہیں تھا، زیور لیا تھا عاریتاً، فرعون کی قوم قبطیوں سے لیا تھا۔ اور قبطی لوگ اور فرعون کیا تھا؟ حربی کافر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھلے عام اجازت نہیں تھی کہ اسلام پر عمل کر سکے، سمجھ گئے؟ عجلاً جسدا، اس کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں۔ اس نے لیا، اور کیسے لیا؟ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، دوہرا دے رہا ہوں، بیان کر چکا ہوں، 1-2 مہینہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، گھوڑی پر سوار تھے، اور ملائکہ سید الملائکہ ہے، روح الملائکہ ہیں، وہ پاور اللہ نے دیا تھا ان کو، گھوڑی پر سوار ہے، گھوڑی پہ ان کا اثر آیا ہے، اور گھوڑی بنجر زمین پر جب چل رہی تھی، جہاں جہاں پاؤں رکھ رہی تھی، ٹاپ مار رہی تھی، اس زمین سے اسی وقت تر و تازہ گھاس اگ رہی تھی۔ بھیڑ بھاڑ تو تھی، دیکھا سامری نے آنکھ پھٹ گئی، ارے وہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس آیا ہے۔
قوم تو آگے بڑھ گئی، موسیٰ تو آگے بڑھ گئے، جہاں جہاں گھاس پڑی تھی جلدی جلدی سب کو لیا ہے دھیرے سے، کوئی دیکھے نا. اور ادھر گیا ہے، قوم کے لوگوں سے کہا کہ زیور تو کمال دکھاؤں گا، زیور تو کمال دکھاؤں گا. بہت سارے لوگوں نے اپنا زیور دے دیا، سونے کا بچڑا بنایا ہے اور اس میں وہی گھاس جو لی تھی نا اسی میں ڈال دیا. اور اپنا جادوگر بھی تھا، یہ لیجئے، جادوگر بھی تھا، سونار بھی تھا. تو اس نے یہ کمال دکھایا، اپنا کمال دکھایا، کمال کچھ نہیں تھا کہ وہ سونے کا بچڑا بول دیا اصلی بچڑے کی طرح، جیسے گائے بھینس بولتی ہے نا، بول دیا. بس یہی بولنا تھا، اور ایک ہی بار بولا تھا. یہی بولنا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہیں، بعض لوگ کہیں، اس کے بہکاوے میں آ گئے اور لگے اس کا طواف کرنے، اسی بچڑے کا، اسی کے آگے لگے سجدہ کرنے. قرآن نے آگے کہا ہے وَكَانُوا ظَالِمِينَ، ظالم ٹھہرے. اس کی تفسیر کر رہے ہیں وَكَانُوا كَافِرِينَ، کافر ٹھہرے، کافر ہو گئے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے بچیا کو پوجا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی. الم یروا انہم، کیا انہیں سجھائی نہیں دیتا؟ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، انہیں سجھائی نہیں دیتا؟ الم یروا کا ترجمہ کر رہا ہوں. الم یروا جلال والا ترجمہ ہوگا نا، اللہ کا جو جلال ٹپک رہا ہے یہاں. الم یروا، انہیں سجھائی نہیں دیتا. انہو لا یکلمہم، کہ وہ بچڑا، مصنوعی بچڑا جو کھوکھلا تھا، مصنوعی تھا، بناوٹی تھا، لا یکلمہم، ان سے کلام نہیں کرتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا، اور انہیں صحیح راستہ بھی نہیں دکھا سکتا تھا. قال اللہ عز وجل، آگے کا ٹکڑا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اتخذوہ وکانوا ظالمین. اتخذوہ، انہوں نے یعنی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین، وہ ظالم ٹھہرے کی تفسیر کر رہے ہیں. وکانوا کافرین، وہ کافر ہو گئے اس طریقے سے. آگے ہے ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا. ولما سقط فی ایدیہم، یہ محاورہ ہے، میں آپ کو سمجھا دوں. لفظی ترجمہ کریں گے تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا. ولما من جب، لما وامن اور لما من جب، اور جب سقط گر گیا فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں، کیا مطلب ہوا؟ یہ محاورہ ہے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی قوم، فرد ہے نا، جماعت پشیمان ہو، اپنے کیے پر پچھتاوے، بہت برا کیا، افسوس ہے، یہ پچھتاوا. اب ترجمہ ہوگا ولما سقط فی ایدیہم، جب وہ پشیمان ہوئے، کچھ ہی مدت گزرے تھی، ہم نے کیا کیا، موسیٰ میرے پیغمبر تو ہے نہیں، کوہ طور پر گئے ہیں، سامری کے بہکاوے میں ہم آ کر ہم نے کیا کر دیا، اب پچھتانے لگے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں پچھتاوا ہوا یعنی کیے پر، ورأوا انہم، اور انہوں نے سمجھ لیا، ورأوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، انہم قد ضلوا، کہ واقعی وہ تو گمراہ ہو گئے، اپنے بارے میں انہیں یقین ہو گیا کہ تو بہت برا ہم نے کیا، ہم گمراہ ہو گئے. قالو، اب بولتے ہیں، قالو تب کہا، جن لوگوں نے بچیے کو پوجا تھا، جب ان کو تنبہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا، ارے ہم تو گمراہ ہو گئے، اب بولتے ہیں، قالو تو کہا، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اور اگر ہمیں معاف نہیں کیا، اور اگر ہمیں معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، جب تو ہم لوگ ضرور بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. دنیا میں بھی بے عزتی ہوگی، جو لوگ صحیح ہے ابھی وہ تھو تھو کریں گے، دنیا میں بھی رسوائی، وہاں اخروی عذاب ہمیشہ کے لیے. وہی ہے اگلی آیت ہے ولما رجع موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا 40 دن بعد، جب قوم کا منظر دیکھیں گے، ارے یہ کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا، ان پر جلال موسیٰ کا ہوگا، اور داڑھی پکڑیں گے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی، کیا کیا تم نے، یہی میری خلافت کا حق ادا کیا ہے. سب انشاءاللہ اگلے جمعے کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.